अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसी नेमत है जिसकी हम सबको बहुत सख्त ज़रूरत रहती है, और वो है सब्र। आप क्या समझते हैं सब्र क्या है? जानते हैं सब्र क्या है? या सिर्फ़ सुना हुआ है कि सब्र क्या है? क्योंकि हमें अक्सर मामलात में यही कहा जाता है कि देखिए सब्र कीजिए, बीबी आप सब्र कीजिए। यानी कोई ऐसा मामला नहीं होगा जहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो सबसे पहले किसी के मुँह से जो बात निकलती है वो ये होता है कि जी आप सब्र करें। तो उस सब्र का मतलब क्या है? सब्र एक बहुत आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो बहुत कड़वी सी एक गोली है, और उस गोली को खाने के बाद ही उसका असर पता चलता है, उसके फ़ायदे पता चलते हैं। क्योंकि इंसान को कड़वी दवाइयाँ पसंद नहीं हैं, कड़वा इलाज पसंद नहीं होता, क्योंकि बस वो अच्छा नहीं लगता। जब भी आप किसी बच्चे को या किसी बड़े को मीठी दवाई पिलाएंगे तो वो आराम से पी लेता है, लेकिन जब कोई कड़वी दवाई आप चम्मच से पिलाते हैं तो उसका चेहरा देखा आपने कैसा हो जाता है? बहुत अजीब सा मुँह बनता है, क्योंकि वो एहसास ही कड़वाहट का जो है ना इंसान को, हालाँकि पता भी होता है कि ये कड़वी दवाई पीने के बाद इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, मगर पीते हुए फिर भी अच्छा नहीं लगता। सब्र भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, जिसको करना मुश्किल भी है, जिसको करते हुए तकलीफ़ भी होती है, लेकिन उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फल बहुत मीठा मिलता है। कहा भी जाता है ना कि सब्र का फल मीठा, तो वो मीठा फल पाने के लिए सब्र करना पड़ता है। सब्र कहा जाता है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। ये आयत नंबर 153 अल बकरा की है, और उसके अलावा भी पूरे कुरान में बार बार सब्र का ज़िक्र किया गया है, सब्र की तलकीन की गई है। मुख्तलिफ़ सूराज़ में, मुख्तलिफ़ आयतों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें यही इरशाद दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल से बताया, हमें सुन्नत के मुताबिक भी यही समझ आई कि हमें सब्र करना है, और सब्र ही बेहतरीन तरीक़ा है जो हमें आखिरत में भी और दुनिया में भी बेहतरीन अमल दे सकता है, बेहतरीन नताइज दे सकता है। आज के हालात में इस वक्त तो जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं तो उसमें तो हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, और ये भी कहा जाता है कि सब्र जो होता है वो चोट लगने की इब्तदाई हालत को सब्र कहा जाता है। यानी कि जो आपको सदमा जब पहुंचा और उसके बाद जो आपका रिएक्शन था, उसके बाद जो आपने उसको फ़ौरन जो आपने रिएक्ट किया, वो सब्र होता है। उस शुरू के दौरानिए में आपके अमल को सब्र कहा जाता है, ना कि रो धो के, शोर मचा के, दुनिया को बता के, अल्लाह से गिले करके, और उसके बाद आप कहो जी अब मैंने सब्र कर लिया। वो सब्र नहीं होता, क्योंकि वो तो लास्ट ऑप्शन है। आपके पास तो कोई बचा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि आप जब नाराज़ होते हैं, जब आप लड़ते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप गिले शिकवे करते हैं, ये सब्र तो नहीं है ना। और उसके बाद थक हार के जब बैठ गए और बोलें कि अब मैं सब्र कर रही हूँ, ये कौन सा सब्र था? ये सब्र नहीं है। सब्र इंसान की पहली चोट के बाद, यानी आपको चोट लगी, आपको तकलीफ़ हुई, आपको नागवारी हुई, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, वो जो आपका रवैया है वहाँ पे, वो सब्र है। सब्र और शुक्र ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। ये वो नेमतें हैं जो आपको आपकी दुनिया भी आसान कर देती हैं, लेकिन आखिरत में आपके दरवाज़े, आपको जन्नत में जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि बहुत से मामले हमारे सब्र की वजह से ख़राब नहीं होते हैं। हमारी ज़ुबान के बंद रखने से, सब्र करने से बहुत से मामले ख़राब होने से पहले ही बच जाते हैं। अब इसमें क्या है
کہ کس طرح کے معاملوں پہ صبر کرنا. کسی نے آپ کا دل دکھایا، آپ نے صبر کیا. آپ نے یہ کہا کہ ریاکٹیو مطلب ہم ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے، ہمارے میں اتنا صبر ہوتا نہیں ہے. مجھ سے کسی نے یہ بات پوچھی تھی کہ ہمیں صبر مانگنا چاہیے، تو میں نے کہا کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ میری نظر میں تو صبر مانگنے کی چیز ہے نا. جیسے آپ ہدایت مانگتے ہیں، جیسے آپ رزق مانگتے ہیں، جیسے آپ مال مانگتے ہیں، جیسے آپ اولاد مانگتے ہیں، تو ویسے ہی آپ صبر مانگیں. جب میرا بیٹا فوت ہوا تو جب مجھ سے مطلب میں نے اس کو دعا کو پڑھنا شروع کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صبر چاہیے، مجھے صابرین میں شامل کر دے. تو یہ تو ہمارے رب نے ہمیں سکھایا نا، یہ تو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے اس کو سمجھ کے مانگنا شروع کیا کہ اے میرے رب مجھے صبر چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صحت چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے وہ جاب چاہیے، تو کیوں مجھے صبر نہیں چاہیے؟ جب احادیث بھری پڑی ہیں، جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، جب ہمیں بتا دیا کہ صبر آپ کو نماز کے ساتھ آپ صبر مانگو، تو نماز تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ کے میرا رب کے ساتھ معاملہ نماز کا ہے. تو صبر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے ہمارے جو ہمیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور میرا رب کریم پھر اکثر ہمیں لوگوں سے بھی تو آزماتا ہے نا. یہ جو لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، جو ہمارے رشتے ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، جو ہمارے غیر ہیں، جو بھی ہیں، اگر ہم ان سے بھی آزمائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تو صبر چاہیے نا. تو کیوں میں صبر نہ مانگوں؟ صبر مانگیے. اگر آج سے پہلے آپ نے صبر کو نہیں مانگا تو میں یہ کہوں گی کہ پلیز میری آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی دعاؤں میں صبر کو شامل کریے، صبر کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیے. اے میرے رب کریم مجھے صبر عطا کر، مجھے حوصلہ دے، مجھے صبر عطا کر کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، میں لوگوں سے ڈیل کر سکوں. اے اللہ تعالیٰ جو امتحان، کوئی آزمائش، کوئی ٹیسٹ تو مجھ سے لینا چاہتا ہے تو مجھے اس پہ پورا اترنے کے لیے صبر چاہیے. صبر آپ کو بہت زیادہ چاہیے. اس کے علاوہ صبر کے ساتھ ہی ہمیشہ شکر کی بات آ جاتی ہے کہ جب انسان صابرین میں آتا ہے، جب انسان صبر کرنے لگتا ہے، تو ایک تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے آٹومیٹکلی ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی پھر شکر کا احساس ہو جاتا ہے کہ اے میرے رب تیرا شکر، میرے رب تیرا شکر کہ تو نے مجھے صبر کی توفیق دی. صبر کی توفیق بھی مانگنی پڑتی ہے. آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں کہ اے میرے رب مجھے صبر چاہیے، تاکہ، اور وہ ہوتا کیا جب صبر آتا ہے تو آپ کے دل میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دیتا ہے کہ آپ ان معاملوں میں بھی صبر کر سکیں جہاں لگتا تھا کہ دنیا رک جائے گی. دنیا نہیں رکتی ہے، کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، ایون آپ کے جانے سے، کسی بھی چیز سے اس دنیا کا نظام نہیں رکے گا، بالکل بھی نہیں رکے گا. یہ آپ کا وہم ہے. تو پھر اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں صبر چاہیے. میں یہاں اپنے والد صاحب کی اگزامپل استعمال کروں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں صابر لوگوں میں نے ایسا صابر انسان نہیں دیکھا جو میرا باپ ہے. ابو جی اپنی کچھ بیماری کی وجہ سے اتنی تکلیف سے گزرے، اتنے میجر آپریشن سے گزرے کہ سالوں گزر گئے ابو کو کہ وہ اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے یعنی چبا کے وہ کھانا نہیں کھا سکتے. ان کی سرجری ہوئی گلے کی، جو کی، اور اس کی وجہ سے وہ تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو کہ ابو جی لیکوڈس میں ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو اتنا صابر ہے کہ کبھی انہوں نے اپنی بیماری پہ گلہ نہیں کیا،
کبھی انہوں نے اس بات پہ گلہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ اور ہم تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا بھی ہے تو آپ کو جو خوشبو آتی ہے کسی جیسے آپ فرائیڈ فوڈ ہے تو آپ سموسوں کی خوشبو ہے، پکوڑوں کی خوشبو ہے، کسی سالن کی خوشبو ہے، پلاؤ کی خوشبو، کھانے کی خوشبو، آپ کا دل چاہتا ہے کھانے کا۔ ابو کا بھی دل چاہتا ہوگا کھانے کا، لیکن ابو نے اپنے منہ سے، میرے اجی جی نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا۔ آج تک اتنے سالوں میں میں اکثر یہ سوال اپنے آپ سے کرتی ہوں کہ کیا ابو جی کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ چاہتا ہوگا، کیوں نہیں چاہتا ہوگا؟ انسان ترس جاتا ہے، جب روز چاول کھا رہا ہو تو دل چاہتا ہے روٹی کھانے کا، جب روٹی کھا رہا ہو تو دل چاہتا ہے کسی دن بریانی ہو جائے۔ تو کیا ابو کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ چاہتا ہوگا، لیکن یہ میرے رب کی عطا ہے کہ اس نے میرے باپ کو صابر بنایا، کہ میرے باپ کے منہ سے میں نے آج تک یہ گلہ نہیں سنا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میں نہیں کھا سکتا، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیماری میں بھی آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صبر کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، خوشی غم دے کے آزماتے ہیں، ہمارے رشتوں کو ہمارے ارد گرد آزمائش بناتے ہیں۔ تو صبر ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں اس وقت میں سے عزت سے نکال دیتی ہے۔ اور اگر آپ صبر اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، آپ کے پاس حق ہے اور آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کسی کو، آپ چپ کر جاتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اور صبر کر جاتے ہیں، تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، آپ کو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ میں اسی بات پر یہاں آج کی بات کا اختتام کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں شامل کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور ہمیں صابرین میں شامل کر دے۔ آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔